अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दो चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे आज, और वो है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो राब्ते हैं वो दोबारा से बहाल हो गए हैं या बहाल हो रहे हैं, या इमरान खान साहब अब एक दफ़ा फिर जो अपना जो सीवी है वो एस्टेब्लिशमेंट को, जो नई एस्टेब्लिशमेंट है, जो नए आर्मी चीफ हैं, उनको देने के लिए तैयार हैं, और उनको ये पैगाम वो दे रहे हैं कि वो उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं। और मेरा जो अपना तजुर्बा है वो जो पाकिस्तान की सियासत हो, दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हो, वो बेशक कितने ही आप कह सकते हैं कि संगीन क्यों ना हो, कितने ही तल्ख क्यों ना हो, वो पाकिस्तान भारत की मिसाल ले लें, रूस और अमेरिका की मिसाल ले लें, हमेशा कहीं ना कहीं जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो टूटते नहीं हैं। और यही प्रिंसिपल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं जब पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी सियासी जमातें हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर पाकिस्तान में एक तारीख रही है, एक किरदार रहा है। और ये इवन मुस्लिम लीग नवाज के साथ जब उनकी बहुत ज़्यादा तलखी थी, दोनों समझें कि एक वॉर पाथ पे थे, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और उससे पहले भी। तो इवन उस वक्त भी जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो नून लीग है, उनके दरमियान कहीं ना कहीं वो राब्ता रहता था। और अभी क्योंकि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और जो इनकी प्यार मोहब्बत हमने देखा जो 2018 के इंतखाबात से पहले और 2018 के इंतखाबात के बाद भी जो सेम पेज रहा, जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जो इस्टेब्लिशमेंट थी, भरपूर तरीके से उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। लेकिन ज़ाहिर है कि वो जो सेम पेज था वो सेम पेज फट गया, और उसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो नहीं रही। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कभी दबे अल्फाज में और कभी खुल के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और ख़ास करके जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की। लेकिन इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक किए बगैर वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते, बेशक वो अवाम में जितने भी मकबूल हों। और जब से आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, उसके बाद जनरल बाजवा पे ज़रूर वो तनकीद कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं तनकीद उन्होंने की है। लेकिन कल जो उनका एक बयान सामने आया कुछ सहाफ़ियों से, उनकी लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें आप वाज़े तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब बावजूद इतनी मकबूलियत के वो एक कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पैच अप हो सके। तो तीन अहम बातें जो उनसे मंसूब की जा रही हैं, जो उन्होंने कहीं, उन्होंने कहा कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि उन पर जो कातलाना हमला हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आज़म स्वाति के साथ हुआ, उसको वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़कर कोई भी जो सियासी जमात है वो हुकूमत नहीं कर सकती, और वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना नहीं चाहते। और वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान को आगे लेके जाने में। ख़ास करके आईएसआई की वो बात करते हैं कि आईएसआई जो है वो पहले भी ये बयान दे चुके हैं कि बड़ा एक किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए। ये डिबेटेबल पॉइंट है, इस पर ज़ाहिर है कि बात भी हो सकती है कि क्या वाकई आईएसआई इस तरह से करप्शन के खात्मे के लिए कोई अपना रोल प्ले कर सकती, क्योंकि आईएसआई के ऊपर ही इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि माजी में जो लोगों को, सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। तो ज़ाहिर है कि इसमें खुफिया एजेंसी का उसमें बहुत बड़ा किरदार था। अब जो इमरान खान साहब ये बयानात दे रहे हैं, जो मेरी मालूमात है, इमरान खान साहब के साथ अगर आप देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ना नहीं चाहते। वो इससे पहले भी इमरान खान साहब को ये एडवाइस करते थे कि आप एक हाथ हौला रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर दोबारा इक़्तिदार में आना भी है तो आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही काम करना है, और एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप आ भी नहीं सकते। अब ये हो क्यों रहा है? उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि अब इमरान खान साहब एक नया सीवी अपना पेश कर रहे हैं आर्मी चीफ को, जनरल आसिम मुनीर को, कि उन पर वो एतबार कर सकते हैं। दो कि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से हटने के बाद जो कुछ किया एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो सीनियर लोग हैं
وہ کم از کم یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہیں پاکستان کی قیادت کرنے کے لیے فٹ نہیں ہیں، دو کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ وہ منتخب ہو کر کے واپس آ بھی سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو اس وقت ان کی مقبولیت بے شک بھی ہو، سب سے بڑا جو اس وقت جو خدشہ ہے، جو ان کا کنسرن ہے کہ کیوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان پر ایک ڈسکوالیفیکیشن کی جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے۔ ان کے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہ ہوئے، ان کا اگر پیچ اپ نہ ہوا، تو عین ممکن ہے کہ جو نئے انتخابات ہیں وہ جب بھی ہوتے ہیں ان سے پہلے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں اور ان دا مین وائل پاکستان میں عام انتخابات ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ جو میری معلومات ہیں، جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ٹربل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے آپ اگلا انتخاب لڑیں، تو بہتر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور کچھ رابطے ضرور ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، وہ بے شک اعلیٰ سطح پہ نہ بھی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کا مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطے رہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں اور ایک سٹیک ہولڈر ہیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا ایک جو پاکستان کے سیاسی نظام میں ایک بڑی جماعت ہے، ان کے ساتھ رابطے نہ ہوں۔ تو عمران خان صاحب ان رابطوں کو استعمال کر کے یہ ضمانت چاہتے ہیں کہ ان کو نااہل نہیں قرار دیا جائے گا۔ اب کیا اسٹیبلشمنٹ، ظاہر اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ ہم اب نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، ہم عدالتوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن ان کے اس بیان کو تحریک انصاف جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ایم کیو ایم، جو مختلف دھڑے ہیں جو یونائٹڈ ہوئے ہیں، جو ان کو متحد کیا گیا ہے، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے جو عام انتخابات ہوں گے اس میں تاکہ عمران خان صاحب کراچی سے جو نشستیں ہیں وہ نہ جیت سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا واقعی عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان پیچ اپ ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست ایک ایسی چیز ہے اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے کل کے دشمن جو ہیں آج کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آج کے دشمن کل کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ آپس میں دست و گریباں تھے، اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں ان کی بہت زیادہ پیار محبت تھی، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ اور جو نون لیگ ہے ان کے درمیان پیچ اپ ہے، ان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، جبکہ عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ کل حالات بدل بھی سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنا کوئکلی، کیونکہ اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، اعتماد کا اتنا فقدان ہے اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تو کیا چند ماہ کے اندر یہ جو ایک اعتماد کا فقدان ہے یہ کم ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا جو خبر آپ سے ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ اب تو پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل ہونا وہ تو ایک ناگزیر ہے، کیونکہ حکومت کے پاس، نون لیگ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہ تو تحلیل ہونا ہی تھی۔ اب اس کے بعد بھی جو کلیئرٹی اس وقت نہیں ہے نون لیگ اور جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں، کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل ہونے کے بعد کیا صرف انہی دو صوبوں میں انتخابات کروائے جائیں، یا پھر قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کیا جائے، سندھ اور بلوچستان میں بھی اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے اور عام انتخابات کی طرف جایا جائے۔ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، شاید جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچے، اور عمران خان صاحب جو ہیں مزید مشکلات پیدا کرنے کے لیے جو اپنا اگلا پتہ کھیلنے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک انٹرویو میں اشارہ بھی دیا اس طرف کہ وہ کہ شہباز شریف کو قومی اسمبلی سے اب اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، کیونکہ صدر ان کی جماعت سے ہیں عارف علوی، تو جس طرح گورنر نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا تھا پنجاب اسمبلی سے، عین اسی طرح جو صدر عارف علوی ہیں وہ شہباز شریف سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب کیا جو شہباز شریف ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے؟ کیونکہ تحریک عدم اعتماد جب کامیاب ہوئی تھی تو اس کے بعد جو عمران خان کے پہلے اتحادی جماعتیں تھیں، جس میں ایم کیو ایم تھی، جس میں باپ تھی، اور کچھ اور جو جماعتیں تھیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا اور شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے حق میں ووٹ دیا۔
تو 174 ووٹ ان کو پڑے تھے. تو کیا جو شہباز شریف ہیں وہ اپنی اکثریت ابھی بھی ان کے پاس ہے؟ اور کیونکہ یہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ شاید ایم کیو ایم جو ہے وہ کہیں وفاقی حکومت سے الگ نہ ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی جو حکومت ہے وہ قائم نہیں رکھ پائیں گے. اور اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو تمام جماعتوں کے رولنگ جو پارٹیز ہیں ان کے ایم این ایز ہیں ان کو اسلام آباد جلد بلانے کا کہا گیا ہے، اور پیر کے روز تک کہ وہ یہاں پہ اکٹھے ہوں. تو یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے اس آپ کہہ لیں کہ ایک اور پتے کو پریمپٹ کرنے کے لیے شہباز شریف عین ممکن ہے کہ خود بھی اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں قومی اسمبلی سے. اور ایسی صورت میں جو عمران خان صاحب کا پلان ہے وہ پریمپٹ ہو سکتا ہے. بٹ اعتماد کا ووٹ وہ لے لیں، اس سے قطع نظر لگتا یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے یا جو حکومت کے اندر جماعتیں ہیں ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. یہ اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں. بے شک عام انتخابات وہ جلد نہ بھی کروائیں، لیکن اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، ایک پیرالیسز ہے، جو مشکل فیصلے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ کر نہیں پائیں گے. تو نون لیگ کے اندر بھی ایک آواز ایسی ہے جو تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی کہتی تھی کہ فوری الیکشن کی طرف جایا جائے. شاید اب بھی وہ کہتے ہیں کہ چلیں جتنی دیر ہو گئی، جتنا نقصان ہمیں ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب مزید اقتدار کے ساتھ چپکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پنجاب اور کے پی جو اسمبلیاں ہیں وہ تعلین ہونے کے بعد شاید حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن ابھی تک اس حوالے سے جو پی ڈی ایم کی جو مین جماعتیں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ نہیں پائیں، اور تاثر یہی دے رہے ہیں کہ اگر انتخابات ہوں گے بھی تو صرف پنجاب اور کے پی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، عام انتخابات نہیں ہوں گے. لیکن یہ کس حد تک یہ جو نون لیگ ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اس پر عمل درآمد کر پاتی ہیں، یہ میرے خیال میں دیکھنے والی بات ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.